مجھے ہراسمنٹ کے بارے میں بتائیں، ہراسمنٹ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، ہریسمنٹ کی کافی ڈیفینیشنز ہیں. کسی کے لیے بھی آپ ورک پلیس، اگر آپ میں ورک پلیس ہریسمنٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیں، یا کوئی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے وہ محسوس کرے، اور کسی کی بھی جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہو، تو وہ سارا کچھ ہریسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور بلکہ پہلے اب تو ڈیفینیشن جو ہے اس کی کافی وائڈ ہو چکی ہے، جس میں کہ ڈسکرمنیشن بھی شامل ہو گئی ہے. سو دیکھیں، ہریسمنٹ کے مختلف فورمز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی ہریسمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ دیں تو کوئی 40-50 کی، لیکن جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں ان کے مطابق اب فرض کریں جیسے اگر کسی کی اسٹریٹ پہ ہریسمنٹ ہوئی ہے تو اس کا جو کریکٹ فورم ہوگا دیٹ از دا پولیس. اگر کسی کی آن لائن ہریسمنٹ ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ سائبر بولنگ ہو رہی ہے تو اس کا جو فورم ہوگا دیٹ وڈ بی دا FIA. اور اگر کسی کی ورک پلیس ہریسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا جو فورم ہے وہ دو فورمز ہیں بلکہ. ایک تو فیڈرل امبڈس پرسن فار اگینسٹ ہریسمنٹ اینڈ وومنس پراپرٹی رائٹس، اور دوسرا پروونشل، ہر پروونس میں بھی یہ ہے. ان کے ریجنل آفیسز فیڈرل کے بھی ہیں اور ہر پروونس میں بھی ایک صوبائی محتسب بھی ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال سے بہت اہم ہے جو آپ نے موضوع ریز کیا ہے. وائی؟ بیکاز ہم لوگ اکثر شکایت تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ان فورمز کے بارے میں نہیں بتاتے جو کہ لوگوں کے گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ میں نے رکوں گا کہ ہراسمنٹ کا آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کتنی قسم کی ہراسمنٹ ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ زیادہ تر ہراسمنٹ بس انٹرنیٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ. جانا کہاں پہ ہے یہ اب آگے بتائیں گے، جانا کہاں پہ، کون سے فورم جی، پہ جانا ہے؟ تو میں آپ کو یہی گزارش کری تھی کہ ایک صوبائی محتسب ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے، اب یہ کیونکہ دو چیزیں ساتھ ہیں. ایک دیکھیں، کیونکہ اصل میں بات یہ کہ فائنینشیل امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہ اصل میں امپاورمنٹ ہوتی ہے. تو دو ادارے ہیں، صوبائی محتسب اور وفاقی محتسب. اور فائنینشیل امپاورمنٹ کیسے ہوگی کہ اگر خواتین کو ان کا وراثتی حقوق سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کا پراپرٹی میں جو جائز حصہ ہے وہ ملے گا. اور دوسرا، ان کا جو ذریعہ معاش ہے، مقام کار کو پروکار بنایا جائے گا، تو وہ امپاورمنٹ ہوتی ہے. مقام کار کو پروکار بنایا گا. تو اس میں پھر جب آپ ان کو اس طرح سے امپاور کریں گے تو پھر اس کے لیے دو فورمز ہیں. لائک آئی سیڈ، صوبائی محتسب بھی ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی پراپرٹی کس جگہ پہ ہے. اگر آپ کی ٹرانس نیشنل پراپرٹی ہے کہ فرض کریں آپ کا ایک گھر پشاور میں اور دوسری آپ کی لینڈ پنجاب میں ہے تو اس کا کریکٹ فورم فیڈرل کی طرف ہوگا. لیکن فرض کریں کہ آپ کی پراپرٹی جائیداد اور جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں وہ پشاور میں ہے یا KP میں ہے تو پھر آپ صوبائی محتسب کے پاس جائیں گے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کہاں پہ ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یونیورسٹیاں، کالج، اسکول بھی شامل ہوتے ہیں انڈر دا ایکٹ. ہر جو کام کی جگہ ہے وہ شامل ہوتی ہے. میڈیکل ہاسپٹلز بھی شامل ہوتے ہیں. اور جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر سورس کو اپنے فل پوٹینشیل پہ کام کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ایگزسٹ کرنے کا. اور جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ ورک پلیس پہ اور آپ پبلک اسپیس پہ خواتین کی کس حد تک ایکسیپٹنس ہے. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کام کرنا از نو لانگر اے لگژری. اگر آپ نے حلال کی روزی کمانی ہے تو کبھی کبھی دو پہیوں کو ساتھ لے کے بھی چلنا پڑتا ہے. اور اب کئی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی کام کرنا ہے. تو کیا عزت صرف امیروں کی ہوگی؟ ہم غریبوں کی بھی بیٹیوں کو بتائیں گے، کیونکہ اکثر یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ جونیئر لیولز پہ. کیونکہ آپ دیکھیں اگر کسی کا سالڈ بیک گراؤنڈ ہے، سینئر پوزیشن پہ ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ان کے پاس ایک چوائس آ جاتی ہے کہ whether they want to work or whether they do not want to work. لیکن اگر کوئی جونیئر ہے تو اس کے لیے یہ پتہ ہونا کہ اس کے پیچھے ایک پوری اسٹیٹ مشینری کھڑی ہوئی ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یہ ایک بہت مثبت بات ہے. بہت آسان طریقے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وی ہیو ٹو ری ہیومنائز دا ادر. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اگلے کو انسان سمجھ رہے ہیں. ہمارا جو کلچر ہے آپ دیکھیں وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آ کے سیف فیل کر رہا ہے
اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی تو اب آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جب میں تقریریں کرتی تھی، اور اب تو میں نے اس پوسٹ سے ریزائن کیا ہوا ہے، لیکن میں نے تو گڈ مارننگ کو بھی ہراسمنٹ میں شمار کیا تھا. یہ اور سو واٹس ایپ پہ بیکاز اگر ان وارنٹیڈ ہے، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شروع میں آپ گڈ مارننگ کا میسج بھیج دیں گے، پھر دوپہر کو آپ شعر و شاعری بھیج دیں گے، اس کے بعد کچھ اور. چھوٹی سی ایک اور آپ کو اگزامپل دے دوں. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی خاتون، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ورک کا ایک کام ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ کو ڈھول بجانا پڑتا ہے کہ آپ نے کام کیا. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور ورک. تو اگر کوئی خاتون اپنا ورک پروٹیکٹ کرے گی تو سوشل میڈیا اور میڈیا سے زیادہ اہم کون سے چیزیں ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی عورت اپنا کام سوشل میڈیا پہ لگاتی ہے تو نیچے کیا کمنٹس آتے ہیں؟ بہت انوانٹیڈ کمنٹس آتے ہیں. کیا آئے گا؟ بیوٹیفل، سویٹ، کیوٹ. تو آپ مجھے بتائیں یہ اس کا روٹ کاز، اب آپ ماشاء اللہ سے مینٹل ہیلتھ کے بھی ایکسپرٹ ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا روٹ کاز یہ کیا ہے کہ ہم اس کو کموڈٹی سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو انسان نہیں سمجھ رہے. آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ ہم اس کو کموڈٹی سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو ایک اگر ہم اپنی برابری کے لیول پہ اپنے ساتھ سمجھے کہ اور گاڑی کے دو پہیوں میں ایک وہ پہیہ ہے تو وہ سمجھے، اور آپ اس کو انسان سمجھیں. انسان سمجھے. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت جلدی سے میں آپ کو ایک شیئر کر دوں کہ آپ نے دیکھا تھا کہ دہلی میں ایک ریپ کیس ہوا تھا، جو کہ بہت جس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بھی ہوئی تھیں اور سارا کچھ ہوا تھا، اور وہ اتنا دردناک واقعہ تھا کہ جو اس کے ریپسٹ تھے انہوں نے اس لڑکی کی انٹسٹائنز بھی باہر نکالی تھیں while the girl was still alive. تو ایک BBC کی ڈاکیومنٹری بنانے والی تھیں، اور وہ جب گئیں ان ریپسٹ کو انٹرویو کرنے کے لیے، تو جو انہوں نے ریپ کا پورا ہارریفک انسیڈنٹ سمجھا ہوا تھا، تو وہ اس سے زیادہ شاکڈ ہو گئیں جب ان کی ریپسٹ سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا اتنا زیادہ آپ کو شوق ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ there was no remorse on their faces. ان کے چہرے پہ کوئی گلٹ نہیں تھا، ان کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا زیادہ ڈی ہیومنائز کر دیا ہے ایک دوسرے کو، چاہے وہ کوئی ریس ہو جو ہم سے فرق ہو، چاہے وہ کوئی ریلیجن ہو جو ہم سے فرق ہو، چاہے وہ کوئی جینڈر ہو جو ہم سے فرق ہو. کچھ بھی چیز ہم نے اتنی ادرنگ کر دی ہے. اور پھر وکٹم بلیمنگ کا جو ایک آتا ہے کانسیپٹ کہ جی اس نے اور میں آپ کو بڑی جلدی اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ وہ یہ جو گھر میں صفائیاں کرتے ہیں اس بیک گراؤنڈ کی تھی، اور انہوں نے بڑا پیسے جوڑ کے، اس لڑکی کا ڈریم تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے، اور صبح کو وہ کتابیں پڑھتی تھی، اس کے بعد وہ مزدوری کر کر کے اپنی فیس دیتی تھی، اور اس کے ماں باپ بھی. تو اس کے پورے ولیج کا ڈریم تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے. اب جس دن وہ لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے، وہ واپسی پہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ایک مووی دیکھنے جاتی ہے، اور اس کی واپسی پہ اس کا ریپ بھی ہو جاتا ہے، مرڈر بھی ہو جاتا ہے. اور مرڈر کے ذہن میں کیا تھا کہ رات کی اس وقت جا رہی ہے تو شی مسٹ بی اے پرومسکوس وومن. بالکل، اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے. ایزیلی اس بات کو ایسے ہی کہوں گی کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو جج کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ سوچ لیں، اپنے ظرف میں سوچ لیں کہ کیا آپ کسی کو امپاور کریں، کیا آپ کسی کو بینیفٹ کرنے کا سورس بن رہے ہیں، کیا آپ کسی کے لیے انکریجنگ، کیونکہ سم ٹائمز ایون کائنڈ ورڈس کین آلسو بی اے سورس آف انکریجمنٹ، یا آپ اس کو فار ایور ڈسٹروائے کریں. دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.